بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرین امہلہم رویدا. جی اس کا بھی تھوڑا سا تعارف ہے سورت کا، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں. جی یہاں جی تفسیر سورۃ الطارق وہی مکیہ، یہ مکی صورت ہے. اچھا جی، یہاں پر لکھتے ہیں روا عبداللہ ابن الامام احمد. امام احمد رحمہ اللہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ امام احمد رحمہ اللہ کے علمی جانشین بنے تھے بعد میں. وہ روایت کرتے ہیں خالد بن ابی جبل العدوانی سے نقل کرتے ہیں انہو ابصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشرق ثقیف وہو قائم علی قوس او عصا. کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے مشرقی جانب دیکھا. یہ قبیلہ ثقیف جو تھا نا، یہ طائف جو شہر ہے اس میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ وہ قبیلہ ہے. اور یہ قبیلے والے جو تھے وہ سب سے آخر میں جا کر ایمان لے کر آئے تھے، فتح مکہ کے بعد جا کر. غزوۃ حنین ہوا تھا نا مکہ فتح ہونے کے بعد، اس کے بعد جا کر یہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو خالد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ثقیف میں، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَوْس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمان ہوتی ہے نا، تیر کمان کا سہارا لے کر کھڑے تھے، او عصا یا لاٹھی پر کھڑے تھے. تو راوی کو شک ہو گیا ہے، یا وہ کھڑے تھے قوس پر سہارا لے کر ٹیک لگا کر، یا حین اتاہم یبتغی عندہم النصر، کہ وہ غزوۃ حنین جو تھا نا جس میں قبیلہ ثقیف کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو وہ کافی دن لگے رہے تھے کیونکہ قبیلہ ثقیف والوں نے اپنے آپ کو اندر قلعوں کے اندر بند کر لیا تھا، تو وہ کافی انتظار کرنا پڑا مسلمانوں کو. فسمعته یقول، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، والسماء والطارق حتی ختمها، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرما دیا، یعنی پوری سورت سنی. قال، تو خالد کہتے ہیں فوعیتها فی الجاہلیہ، تو میں نے جاہلیت کے زمانے میں اس صورت کو یاد کر لیا تھا، وانا مشرک، اس حال میں کہ میں ابھی مشرک تھا. ثم قرأتها فی الاسلام، پھر اسلام لانے کے بعد میں نے یہ صورت پڑھی. قال، تو کہتے ہیں فدعتنی ثقیف، تو ثقیف والوں نے مجھے بلایا. فقالوا، تو کہا ماذا سمعت من هذا الرجل، کہ تم نے اس آدمی سے کیا سنا ہے، کیا سیکھ کے آئے ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقرأتها علیہم، تو میں نے ان کو والسماء والطارق جو ہے پڑھ کر سنا دی. فقال من معه من قریش، تو جو قبیلہ قریش والوں میں سے ان کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے نحن اعلم بصاحبنا، ہم اپنے اس آدمی کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه، اگر ہم یہ جو بات کہتا ہے اگر یہ سچی ہوتی تو ہم اس کی اتباع کرتے. قریش والے پھر بھی باز نہیں آئے، وہ کہتے کہ ہم اس بندے کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اس نے ایک سچی بات کرنی ہوتی تو ہم اس کی اتباع کرتے. تو وہ قبیلہ ثقیف والوں کے جو ہے نا وہ اسلام کے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے کہ تم نہ ایمان لے کر آؤ، یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ سچا نہیں ہے. پھر آگے لکھیں، آگے ہے وروا النسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن النسائی، اس میں لکھتے ہیں ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صلی معاذ المغرب، کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی.
ایک روایت میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھائی. فقرأ البقرہ والنساء، یہ دیکھیں تو مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور نساء کی تلاوت فرمائی. کتنے سپارے بنتے ہیں؟ 3 ساڑھے 3 4 سپارے بنتے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتانون یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالو گے؟ ما کان یکفیک ان تقرأ بالسماء والطارق، کیا کافی نہیں کہ تم السماء والطارق کی تلاوت کرو، والشمس وضحاها، اور شمس وضحاها اس سورہ کی تلاوت کرو، ونحو هذا، اور اس طرح کی جو مقدار کی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کرو. جی ابھی چلتے ہیں اپنی صورت کی طرف. تو یہاں سے ہم پتہ چل گیا کہ ہر معاذ کا جو واقعہ ہے وہ بار بار آ رہا ہے. تو دیکھیں انہوں نے سورۃ بقرہ کی اور سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی تھی. جی والسماء والطارق، اب یہاں پر جو واو ہے وہ واو قسمیہ ہے، کیونکہ ہم نے بار بار پڑھ لیا ہے کہ جب واو قسمیہ آتا ہے تو اگلے لفظ کے نیچے زیر آتی ہے. والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی. طارق کا مطلب کیا ہے؟ رات کو آنے والا، رات کو دستک دینے والا. وما ادراک ما الطارق، اور اے نبی جی یا اے مخاطب آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے خود ہی اس کی تشریح بیان کر دی ہے. النجم، وہ ستارہ ہے، الثاقب، بہت زیادہ روشن، وہ بہت زیادہ روشن ستارہ ہے. ان کل نفس، یہاں پر جو ان ہے یہ لا کے مطلب میں ہے، لا نہیں، نہیں ہے کوئی نفس، لما علیہا، نہ ہو اس پر حافظ کوئی نگرانی کرنے والا، کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو. تو ہر نفس پر کچھ نہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس نفس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں. بعض دیکھیں 2 فرشتے تو ہمارے وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو دائیں اور بائیں جانب ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت فرماتے ہیں دنیا کے حادثوں کے اندر. جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فرشتے پرے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کو وہ تکلیف اور حادثہ پہنچ جاتا ہے. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فل تو چاہیے، ینظر دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلق اس کی تخلیق ہوئی ہے. تو چاہیے کہ انسان دیکھے کہ اس کی کس چیز سے تخلیق ہوئی ہے. خلقا اس کی تخلیق ہوئی ہے، من سے، ما ان پانی سے، دافق اچھلنے والے پانی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. اس سے مراد جو ہے وہ منی ہے. یخرجو وہ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، میم میں سے، بینہ درمیان، الصلب کمر، و ترائب اور ترائب کی ہڈی سے نکلتا ہے. وہ جو پانی ہے وہ نکلتا ہے کمر سے، اور ترائب جو سینے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، پسلیاں، دونوں پسلیوں کے درمیان ایک لمبی سی پیرل جو ہے نا ہڈی جا رہی ہوتی ہے لمبی، یہ ترائب اس ہڈی کو بولتے ہیں. تو جو مرد ہوتا ہے اس کی کمر سے وہ پانی نکلتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے اس کے وہ سینے کی ہڈی سے پانی نکلتا ہے. انہو بے شک اللہ تعالی، علی رجعہ اس پانی کو یا اس انسان کو جو اس پانی کے نتیجے میں بنا ہے، اس کو لٹانے پر لقادر، قادر ہے. یہاں پر اللہ تعالی ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ جس طرح انسان کو تخلیقاً پہلے بنانا آسان ہے، اسی طرح دوسری دفعہ اس کو موت کے بعد لوٹانا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. کیونکہ جس نے پہلی دفعہ وہ کام کیا ہو، دوسری دفعہ کرنا، اس کا اعادہ کرنا، رپیٹ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ جس ذات نے انسان کو بنایا ہے 2 پانیوں کو ملا کر، تو دوسری دفعہ تخلیق کرنا اس کے لیے وہ اور بھی زیادہ آسان ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو. اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے،
اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ طارق کا ترجمہ ہے اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں اس کا مطلب خود بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ وہ رات ہی کے وقت نظر آتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان پر دنیا کی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ہر انسان کے ہر قول و فعل کی نگرانی فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس پر مقرر ہیں۔ اس سے مراد وہ مادہ منوی ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دڑ کا یہ درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ یوم تبل السرائر، یوم کا مطلب ہے اس دن۔ کون سا دن؟ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تبلا، تبلا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر کیے جائیں گے۔ السرائر جو ہیں وہ سر سے نکلا ہے، اور سر کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو۔ تو اس دن جو جتنے بھی راز ہیں، جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ فما، تو نہیں ہوگا، لہو، اس انسان کے لیے، من قوتین، کوئی قوت، ولا ناصر، نہ کوئی مددگار۔ دیکھیں، اگر انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر خود اتنی طاقت ہو کہ وہ کوئی کام خود کر سکے۔ اگر خود اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے مدد مانگ لے۔ تو قیامت کے دن یہ دونوں جو ذریعے ہیں دونوں ختم ہو جائیں گے۔ فما لہو من قوہ، اس کی اپنی قوت بھی نہیں ہوگی کہ وہ بچ سکے، ولا ناصر، اور نہ ہی دوسرا بندہ جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو کام کرنے کے، بچنے کے یہ دونوں وسیلے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع۔ دیکھیں رجع جو ہے نا، رجع، رجع کہتے ہیں اس بادل کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو قسم ہے پانی والے بادلوں کے آسمان کی، والارض، اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، صدع کہتے ہیں اس زمین کو جس کے اندر دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، جو کہ نباتات کو اگانے والی ہوتی ہے۔ تو قسم ہے اس آسمان کی جس میں پانی والے بادل ہیں، اور قسم ہے اس زمین کی جس کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ انہو لقول فصل، انہو بے شک قرآن، انہو سے مراد ہے قرآن، لقول فیصلہ کن بات ہے، فیصلہ کن بات ہے کوئی، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ انہم یکیدون کیدا، انہم بے شک وہ، کون؟ کفار، یکیدون چالے چل رہے ہیں۔ یکید جو ہے نا وہ قید سے ہے، مکر سے ہے۔ یکیدون وہ چالے چل رہے ہیں، قیدن اس سے مراد چالے ہیں، کہ لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے جو کفار ہیں وہ چالے چلتے ہیں۔ وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنی چال چلوں گا۔ انہم یکیدون، کفار جو ہیں وہ چالے چلتے ہیں، وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں اپنی چال چلوں گا۔ فَمَهِّلْ، تو اے نبی جی مہلت دیجئے، اے نبی جی مہلت دیجئے، الکافرین، کفار کو مہلت دیجئے، امہلہم، انہیں تھوڑا چھوڑے رکھیے۔ جب کفار جو تھے وہ اپنے تنگ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دل میں تمنا تو پیدا ہوتی تھی کہ ان کو کچھ پکڑ کیوں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دھیرج رکھیے، ان کو تھوڑی مہلت دیجیے، ان کو چھوڑے رکھیے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پکڑیں گے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے بارش برے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد کومپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے،
یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو، اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ یعنی ابھی ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پر چھوڑ دو، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ان کو خود ہی پکڑ میں لے لے گا۔